الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ معزز سامعین حضرات، آج ہم احمد رضا خان صاحب کی ایک اور عجیب بات پہ آپ لوگوں کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ خان صاحب نے ایک عجیب بات کہہ دی، الٹ ہی کہہ دی تھوڑی سی، ہم اس کو تھوڑا سا سیدھا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، ان سے سوال ہوتا ہے کہ وہابی الحمد شریف کے بعد آمین کیوں جہر سے پڑھتے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب سے سوال ہو رہا ہے کہ وہابی، ظاہر ہے کہ اس وہابی سے مراد اہل حدیث ہی ہوں گے، کیونکہ صرف اہل حدیث ہی الحمد شریف کے بعد آمین جہرن پڑھتے ہیں، اونچی پڑھتے ہیں۔ تو ان کا جواب ہے ان کا مقصود صرف مسلمانوں کی مخالفت ظاہر کر کے اپنا ایک گروہ جدا قائم کرنا ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے کہا کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں سے علیحدہ ایک گروہ قائم کرنا ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا لفظ غلط لکھ دیا، میں اس کو سیدھا کر دیتا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں سے علیحدہ گروہ بنائیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے ہمیں حکم دیا۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کریں گے کہ آپ علیہ السلام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ تو احمد رضا خان صاحب کا قول ہے کہ وہابی اس لیے آمین اونچا کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے یہ علیحدہ گروہ ہو جائیں، علیحدہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان علیحدہ ہیں اور یہ علیحدہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، علیحدہ ایک گروہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں، جو آمین اونچی کہے تو اس سے کون علیحدہ ہوتے ہیں اور کون جلتے ہیں۔ یہ میرے پاس سنن ابن ماجہ حدیث 856 ہے، اس کی اور راوی ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود نے تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا سلام کرنے اور آمین کہنے پر حسد کیا۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ ہی حسد کرتے ہیں آمین کہنے سے، اور ہم آمین اس لیے کہتے ہیں تاکہ پتہ چلے مسلمان کون ہے اور یہود کون ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ اس سے یہ نہیں احمد رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں آمین اونچی اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کے ہاں تفریق ہوتی ہے، کہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مطلب کہ یہ مسلمانوں سے ایک علیحدہ گروہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ احمد رضا خان صاحب یہ ثابت کر رہے ہیں جو آمین کہتے ہیں وہ مسلمانوں سے علیحدہ ہیں، جو آمین نہیں کہتے وہ مسلمان ہیں اور ایک علیحدہ جماعت ہے نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو آمین کہتے ہیں وہ ہیں مسلمان، اور جو آمین نہیں کہتے اس کے مخالف ہیں جو آمین اونچی کہنے والے، وہ تو یہود و نصارہ ہیں۔ تو کیا آپ یہود و نصارہ کے اندر شامل ہو رہے ہیں یا کچھ اور میں؟ تو میں اس موضوع پر ایک اور حدیث بھی آپ کے لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ آمین اونچی کہنا سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم آمین اونچی کہتے ہیں اور ہمارا گروہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں شامل ہوا، کیونکہ ہم آپ کے نقش قدم پر ہیں، ہم آپ علیہ السلام کی سنت کو جب فالو کر رہے ہیں تو ایک نشانی ہے کہ ہم آمین اونچی کہتے ہیں اور یہ رسول اللہ کی سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں ہیں۔ اور جو آمین نہیں کہتے، جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، وہ گروہ یہود و نصارہ کا ہے، یہ بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور آگے چیک کریں، احادیث مبارکہ آمین اونچی کہنے پر بہت زیادہ ہے، میں اختصار کر رہا ہوں صرف۔ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث 855 نمبر، اس کے اندر راوی ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ نے وَلَضَّالِّينَ کہا تو اس کے بعد آمین کہا، یہاں تک کہ ہم نے اسے سنا۔ تو وائل بن حجر راوی ہیں اس حدیث کے، صحابی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ نے جب وَلَضَّالِّينَ کہا تو آمین اونچی کہ یہاں تک کہ ہم نے سنا۔ تو ہم بھی آمین اونچی کہتے ہیں جس طرح امام الانبیاء کہا کرتے تھے، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گروہ ہے، اور جو اس کے مخالف ہیں جو آمین نہیں کہتے
بقول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ یہود و نصارہ ہیں، وہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ اور آج دیکھا بھی جائے کہ آمین اونچا کہنے والے جو اونچا جو کہتے ہیں ان سے یہ بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ یہ تو گروہ یہود و نصارہ کا ہے، مسلمانوں کا تو نہیں ہے نا۔ احمد رضا خان صاحب انہیں مسلمان ثابت کر رہے ہیں، بلکہ مسلمان کہہ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں۔ تو آگے آپ خود فیصلہ کر لیں کہ امام احمد رضا کا قول سچا ہے یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے نزدیک تو امام الانبیاء کا سچا ہے۔ سینکڑوں کروڑوں امام احمد رضا خان کے قول رسول اللہ کی جوتی پر قربان۔ اور ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی تو عاشق رسول ہیں، کیا آپ بھی امام احمد رضا خان کے ان قول کو جو رسول اللہ کی حدیث مبارکہ سے ٹکرا رہے ہیں، کیا آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی پر قربان کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آج سے شروع ہو جائیں آمین اونچی کہنا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو ہدایت دے مزید۔